اعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. شرائط پر جو معاہدہ کیا تھا جاتے جاتے سابق حکومت نے اس کی دھجیاں بکھیر دی اور ہمارے لیے بارودی سرنگیں بچھا دیں. مثال کے طور پر تیل کی قیمتوں میں اچانک کمی کر دی، جس کے لیے خزانے میں پیسے موجود نہیں تھے، اور یہ کام اس لیے کیا تاکہ ہماری حکومت، جسے کہتے ہیں سر مڑاتے اولے پڑیں، مشکلات میں گھر جائے. دوسری طرف سابق حکومت نے جب دنیا میں گیس کی قیمتیں بہت کم ہو چکی تھیں، نہ صرف اس نے اسپاٹ مارکیٹ سے فائدہ حاصل کیا بلکہ لانگ ٹرم گیس کے ایگریمنٹ جو کہ $5 فی یونٹ پر ہو سکتے تھے، نہ کر کے بدترین غفلت بلکہ مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی غلط بیانی آپ سے نہیں کروں گا، اور ہم نے دل پر پتھر رکھ کر عالمی منڈی میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس کا یقیناً عام آدمی پر بوجھ پڑا. ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. اگر ہمارے پاس راستہ ہوتا تو ہم آپ کے لیے یہ مشکلات کبھی پیدا نہ ہونے دیتے. لہذا ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے، مگر آج اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں تیزی سے گر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ آج ہمیں ان قیمتوں میں کمی کرنے کا موقع ملا ہے، اور آپ تک اس کمی کا ایک ایک پیسہ آپ تک پہنچانے کی ہمیں سعادت ملی ہے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، الحمدللہ IMF سے بھی شبانہ روز کاوشوں کے بعد معاہدہ ہو چکا ہے، جس کا سہرا ہمارے وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے پوری کوشش کے بعد یہ معاہدہ کرنے میں کامیابی حاصل کی. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ
دنیا میں ایسی قومیں بھی ہیں جنہوں نے آج سے 25-30 سال پہلے IMF سے آخری معاہدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے نئی راہیں تلاش کی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی، دن اور رات کو ایک کر دیا، خون پسینہ بہایا اور اپنی قوموں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ لہذا آج میں آپ سے یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ خدا کرے کہ ہمارے لیے بھی IMF کے ساتھ یہ آخری معاہدہ ہو، جس کو ہم صدق کے دل کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کریں، لیکن اس کے بعد ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ خود انحصاری واحد راستہ ہے جو قوموں کو عزت اور وقار سے ہمکنار کراتا ہے، مگر یہ کوئی آسان راستہ نہیں۔ اس کے لیے کانٹوں بھرے راستوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ محنت کرو اور میں تمہاری محنت کو برابر کروں گا، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انحصار کیا جائے اور انکساری کے ساتھ دن رات محنت کی جائے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میرا یہ کامل یقین ہے کہ یہ اتحادی حکومت میرے قائد میاں محمد نواز شریف اور اتحادی زعماء کی یکسوئی، اتفاق اور اتحاد اور خلوص دل کی نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان ضرور اپنی منزل پر رواں دواں ہوگا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کس طرح؟ اسی طرح جس طرح اس دنیا میں ان قوموں نے اپنا راستہ بنایا، مایوسی کو محنت میں بدل دیا، ہمت نہیں ہاری، لیکن اگر ہم نے نیلم جیلم جیسے منصوبے سے سبق نہ سیکھا، جہاں پر بجائے 7 سال کے 20 سال لگ گئے، جہاں پر $1 ارب کے بدلے $5 ارب خرچ ہو گئے، اور تب جا کر یہ منصوبہ مکمل ہوا۔ اسی طریقے سے حویلی بہادر شاہ کا منصوبہ جو نواز شریف کی حکومت میں زیر تکمیل تھا، 1250 میگا واٹ کا منصوبہ، اسے آج 2 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، مگر افسوس، صد افسوس کہ ابھی تک مکمل نہ ہو سکا، جس کے اوپر تقریباً 30-40 ارب روپے زائد اخراجات اٹھ چکے ہیں، اور اس غریب قوم کے وسائل لگ چکے ہیں۔ وقت کی بربادی اور قومی معیشت کو جو اس کا فائدہ پہنچنا تھا وہ نہ پہنچ سکا۔ یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک یہ راستہ ہے کہ قوم کا وقت برباد ہو، وسائل تباہ ہوں، یا وہ راستہ ہم اپنائیں جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جس کی مثالیں عصر حاضر میں ملتی ہیں کہ وہ جو قومیں تباہ ہو گئی تھیں، انہوں نے
ہمت کی اور آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اگر ہم نے اسی راستے کو اپنایا جس کا حکم ہمیں قرآن حکیم نے دیا ہے اور جس کی ہمیں تلاش ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور شبانہ روز محنت کریں، وسائل کو قوم کی قدموں میں نچھاور کریں ان کی خوشحالی کے لیے، تو پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے اور سمندر بھی عبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اتحادی حکومت کے زعماء انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ رواں دواں ہیں، مشکلات کو عبور کریں گے اور اچھے وقت ضرور آئیں گے اور جلد آئیں گے انشاءاللہ۔ آج میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آج رات 12 بجے کے بعد ڈیزل کی مد میں 40 روپے 54 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے اور پیٹرول کی مد میں 18 روپے 50 پیسے کی کمی کی جا رہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کمال مہربانی سے جو موقع عطا کیا ہے، اس کمی کا ایک ایک پیسہ یہ قوم کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور رب تعالیٰ کے حضور ہم سب سربسجود ہیں کہ آئندہ بھی عالمی منڈیوں میں اجناس کی، تیل کی قیمتوں میں کمی ہوتی رہے، جو کہ ہم اپنی قوم کے حوالے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے 14 مہینوں میں ہمیں 3 منصوبوں میں دن رات کام کرنا ہے۔ پہلا، زراعت کے شعبے میں ہمیں اگلے چند مہینوں میں ہمیں ایک بڑی تبدیلی لے کے آنی ہے کہ یہ وہ شعبہ ہے جہاں پر اگر ہم محنت سے کام کریں اور اچھی پالیسی لے کے آئیں تو انشاءاللہ زرعی پیداوار 6 مہینے میں بڑھ سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ٹاسک فورس ہے، میں نے اس کے حوالے جو ذمہ داری دی تھی، انشاءاللہ چند دنوں میں اس کی میٹنگ لوں گا اور انشاءاللہ جو بہترین فیصلے ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ پوٹینشل دیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے اور بچیاں، قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کے پاس ہنر ہے۔ ان کو مزید ہم جو ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس سے ہم آراستہ پیراستہ کریں گے اس زیور کے ساتھ، اور پوری کوشش کر کے ہم 1 سال کے اندر اس میں بہت بہتری لے کے آئیں گے، اور ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم خاطر خواہ اضافہ لے کے آئیں گے۔ اور تیسری جو ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو محور ہے، وہ ہماری ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹری، اس کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کریں کم ہے، اور انشاءاللہ ان تینوں اہداف میں ہم رات دن ایک کر دیں گے، اور انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم ان شعبوں میں ہم انقلابی ہم انشاءاللہ بہتری لے کے آئیں گے۔ یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔